AQ events better than your expectations. اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے وقت میں بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے اور بڑے زبردست معجزات تھے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردہ کو کہتے تھے قم بإذن اللہ تو زندہ ہو جاتا تھا. ٹھیک، لیکن وہ معجزہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی چلا گیا. اب کوئی عیسائی اٹھ کے یہ حرکت نہیں وہ یہ نہیں کر سکتا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ اسپیشلٹی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، وہ اس نے سمندر پہ مارا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو اب جا کے آپ عصا کیا بڑا کوئی شاطیر بھی لے جائے اور مارے اس کو سمندر میں، تو سمندر کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ معجزات انہی کے ساتھ چلے گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزات ہیں جو دیگر، وہ بھی آپ کی ذات سے متعلق تھے. جیسے واقعہ معراج ہے، اب فزیکلی یہ معراج تو اب کسی اور کو نہیں ہوگی نا. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ جو اب فضیلت بخشی کہ اگر وہ نمازوں کی پابندی کریں گے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ معراج کر رہے ہیں. اس لیے کہ معراج کا ایک اہم ترین تحفہ یہ نماز بھی ہے. ٹھیک ہے. البتہ ایک معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو آپ امت کے حوالے کر کے چلے گئے ہیں، اور وہ یہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آج ہمارے پاس ہے. اس معجزے کو ہاتھ میں لے کر پوری دنیا کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ہم متعارف کرائیں تو ساری دنیا جھکے گی اس کے سامنے. جو نہیں مانے گا وہ کسی ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے نہیں مانے گا. ایسا نہیں کہ اس کے پاس کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ریشنل ہوگی، کوئی نہیں ایسا کر سکے گا. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اس حوالے سے میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کے لیے ذریعہ، دعوت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آلہ وہ کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید. حالانکہ آپ خود بھی انتہائی فصیح و بلیغ زبان اللہ رکھتے تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کے لیے خود سے لمبے خطبات کا اہتمام نہیں فرمایا. جو طریقہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرد سے جب ملتے تھے تب بھی آپ فرماتے تھے اسے الیگ سلیگ کے بعد ذرا اس کو کمفرٹیبل کر کے کہ ہاں بھائی آپ اگر سنیں تو میرے پاس ایک کلام ہے، اور پھر آپ کلام اللہ سناتے تھے اور سننے والا جو ہے وہیں گھائل ہو جاتا تھا. ایسے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بڑے تمطراق سے آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کے لیے آیا، بات چیت کر رہا ہے، بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پوری طرح سماعت فرمانے کے بعد اسے کہا تم نے کچھ اور کہنا ہے؟ جب اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا، تم اچھا آپ سنو، میرے پاس ایک کلام ہے میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سناتے تھے تو جس نے بڑے جو فلسفے اور منطق کی باتیں تھوڑی دیر پہلے کی ہوتی تھیں وہ حیران پریشان ہو جاتا تھا، اور اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی تھی کہ وہ مفتوح ہو گیا ہے. اور بلکہ جن لوگوں نے اس کو بھیجا ہوتا تھا وہ بھی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو بدل گیا، لگتا ہے محمد کا جادو اس پہ چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ کا کلام کا تھا. یہ اس کی تاثیر آج بھی قائم ہے. آج بھی اگر اس کو ہم ہاتھ میں لے تو یہ اعلیٰ انقلاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے ذریعے سے ہم سارے انسانوں کو جو ہے وہ دیکھیں، ہر انسان کے اندر اللہ نے نا اچھی نیچر رکھی ہوئی ہے. فطرت پہ انسان پیدا ہوا ہے، پھر روح ربانی جو ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، کافر کے اندر بھی روح موجود ہے. تو جب یہ کلام اللہ ہم اس کے سامنے پیش کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی روح رسپونڈ نہ کرے، الا یہ کہ اس کی روح جو ہے وہ اس نے بالکل ہی اس کو ایسے پہناوا اس کے اوپر غلاف چڑھا دیے ہوں کہ وہ اس کو پیئرس کرنا جو ہے مشکل ہو جائے، تو وہ پھر گمراہی کی ایک انتہا ہوگی.